انتہائی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ جملہ ادا کرتے ہوئے کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے، پاکستان امن کا گہوارہ تھا اور رہے گا۔ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر پاکستان کی بیٹی نے جس انداز سے پاکستان کو سلوک پیش کیا نا، آپ بھی سنیں ذرا۔ امن کا ضامن ہے پاکستان، مصالحت کی پہچان ہے پاکستان، مذاکرات کا میزبان ہے پاکستان، خطے کا محافظ ہے پاکستان، لاکھوں زندگیاں محفوظ بنانے والا ہے پاکستان، جنگ کو ختم کروانے والا ہے پاکستان، انسانیت کی بقا کا محافظ ہے میرا پاکستان، دنیا کی معیشت کو مجدار سے نکالنے والا ہے پاکستان، مشکل میں دوستی کا حق ادا کرنے والا ہے پاکستان، لڑنے والوں کو ساتھ بٹھانے والا ہے پاکستان، دشمنیوں کو ختم کروانے والا ہے پاکستان، امیدوں کا مرکز ہے پاکستان۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ آج ساری دنیا کا سہارا ہے صرف پاکستان تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ آج دنیا کی امیدیں، دعائیں، نظریں سب کچھ پاکستان پر ہے، ہم پر ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی وفد روانہ ہو چکا ہے اب سے کچھ دیر پہلے، جس کی قیادت نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور امریکی صدر کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر، یہ بھی اس وفد کا حصہ ہے۔ پاکستان روانگی سے پہلے جے ڈی وینس نے میڈیا سے بات کی اور مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بڑی مثبت امید کا اظہار کیا، اور صدر ٹرمپ سے جو ان کو خصوصی ہدایات ملی ہے اس کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا۔ ایران کی طرف سے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر محمد باقر قالیباف مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ مذاکرات کے آغاز سے پہلے ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا اہم سٹیٹمنٹ یہ بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے امریکی بحری جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کھلی رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ سعید خطیب زادہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی بحری جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں تاوقت وہ کوئی دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں۔ ایران اپنے متعین کردہ محفوظ راستوں کے ذریعے جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کی جانب سے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے بیان پڑھ کر سنایا ہے، جس میں انہوں نے ایک بار پھر یہ واضح کیا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، نقصان کا ازالہ طلب کریں گے، اسٹیٹ آف ہرمز کے انتظامات کے حوالے سے نیا طریقہ اختیار کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹرانزٹ فی ایرانی ریال میں وصول کرنے کی تجویز دیں گے، جس پر امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو فی وصول کرنے سے روکنا ہوگا، جو ہو رہا ہے وہی معاہدے کے مطابق نہیں ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بھی اس حوالے سے اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی آبی راستوں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول وصول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے مذاکرات کے لیے آنے والے جو مندوبین ہیں ان کے لیے ویزا آن ارائیول کی پالیسی ہے، اس کا بھی اعلان کر دیا گیا تھا۔ دفتر خارجہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو سہولت ہے یہ صرف ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے، ان کے شہری یا ان کے صحافی جو اس وقت پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان امن کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن اگر میں بات کرتی ہوں اسرائیل کی تو اسرائیل اب بھی اپنے ہتھ کنڈوں سے باز تو نہیں آ رہا ہے۔ لبنان میں حملے رک نہیں سکے ہیں، لیکن امریکہ کے دباؤ اور دنیا بھر کی تنقید کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کیبنٹ کو ہدایات دی ہیں کہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی پر مذاکرات جلد از جلد شروع کیے جائیں۔ جو لبنان کے صدارتی دفتر کے سینئر اہلکار انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ اگر سیز فائر ہو جائے تو لبنان آئندہ ہفتے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں شرکت کرے گا، لیکن اس وقت تک ملاقات کی تاریخ یا اس کے وقت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات پر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے پاکستانی کوششوں اور سبز ہلالی پرچم کی سارے عالم میں اس وقت سربلندی پر بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر بھی ہم یہی گفتگو کریں گے اور اس احتیاط کے ساتھ کہ بینگ ہوسٹ ہمارے اوپر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ جو مارکہ حق میں ہوا، جس طرح سے پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا، پاکستان کی میڈیا نے جس طرح کا کردار ادا کیا، تو آج ہوسٹ ہوتے ہوئے، میزبان ہوتے ہوئے پاکستان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو بھی پاکستان سے رپورٹنگ ہو رہی ہو، مستند ہو رہی ہو، مثبت ہو رہی ہو۔